الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج کا بھی پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ بہت ہی بابرکت عشرہ ہے. ان عشرے کے اندر عبادتیں، اعمال جو بندہ کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ عبادت و اعمال بہت مقبول ہے. اس عشرے کی جو قدر کرتا ہے وہ بندہ بہت پیارا بندہ ہے اللہ کے نزدیک. اور یہ مہینہ جو ہے ہمیں ایک اعتبار سے قربانی یاد دلاتا ہے، اور وہ قربانی صرف کتابوں کے اندر قصہ بیان نہیں کرتا ہے، قرآن کریم میں صرف قصہ واقعات بیان نہیں کرتا ہے. ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ یا واقعہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک واقعات کے اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں، اس سے کیا سبق لینا ہے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے کی قربانی پیش کی، اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی جہاں قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا وہاں ایک پیغام ملتا ہے، وہ زبردست پیغام ہے، اور اس پیغام کو امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں اتارنا چاہیے. جہاں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، وہاں اپنے بیٹے کو جہاں ذبح کرنے کے لیے لے گئے
اور ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اور بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے پوچھ رہا ہوں کہ تیری رائے کیا ہے اس متعلق۔ قربان جائیے بیٹا بھی کس کا تھا؟ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ بہترین اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام دونوں نے مل کر زبردست تربیت کی تھی، اور آگے چل کر وہ بیٹا منصب نبوت پر فائز ہونے والا تھا، لیکن جس وقت ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اس وقت وہ کمسن بیٹا تھا، اور وہ کمسن بیٹا اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ اس بیٹے نے یہ پیغام دے دیا کہ باپ اگر صحیح معنی میں بچوں کی تربیت کرے تو بچے کتنے قیمتی اور کتنے بہترین بنتے ہیں۔ باپ نے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اگر میں تجھے ذبح کروں تیری کیا رائے؟ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، لیکن بیٹا بیٹا ہے، کس باپ کا بیٹا؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ زبردست تربیت کی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس تربیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بھی اپنے بیٹے کی اسی طرح تربیت کی تھی۔ ایسی بیٹے کی تربیت کی تھی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، بچوں نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا تھا۔ یہ قربانی صاف دکھا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ہماری طرح صرف واقعات کو نہیں پڑھا تھا، اس واقعات کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو زندگی بنایا تھا۔ آج کا مسلمان صرف واقعات پڑھنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بہترین واقعات نقل کیے گئے، بہترین قصہ نقل کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں، صرف یہ واقعات ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے، یہ قصے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے کان کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر وہ سبق حاصل کرنا ہے۔ آج کے ہمارے بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ آج کی ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے؟ آج کی ہماری بچیاں کس کی گود میں جا کے سو رہی ہے؟ امت مسلمہ کہاں سو رہی ہے؟ کس خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے؟ اگر ماں باپ صحیح زندگی کو بنائیں، ماں باپ اپنی تربیت بہترین کریں، ماں باپ اکابر علماء کے پاس جائیں، ماں باپ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارے، نبی علیہ السلام کے عاشق بنے، گھر میں داخل ہو تو سنت کے مطابق داخل ہو، گھر میں داخل ہو تو محبت نچھاور کرے، تو یہ یاد رکھیں کہ اولاد بھی آپ ہی سے سیکھیں گے۔ اگر آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے اندر شعور نہیں ہے، گھر میں داخل ہونے کے بعد اسلام آپ کے بدن پر اور اسلام آپ کے جسم کے اوپر نظر نہ آتا ہو، تو آپ کی اولاد آپ سے ہی سیکھ رہی ہے، کسی اور سے نہیں سیکھ رہی ہے۔ مسلمان آج کہاں جا رہا ہے؟ کس خواب غفلت میں سویا ہوا ہے؟ آج جمعہ کے لیے اتنے سارے احباب آئے ہیں، میں بہت ہی درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، مسلمانوں اب جاگنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہیں، وقت آیا کہ ہماری نسل بھی سو جائے اور نسل کے اندر بھی غیر مسلم اور نسل بھی ہماری کفر کی طرف چلی جائے، شرک کی طرف کہیں نہیں چلی جائے۔ مسلمان کہاں سو رہا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ہم کس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں؟ بہترین آئیڈل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ بہترین جلیل القدر بیٹا ہے۔
باپ کتنا درد دل کے ساتھ بیٹے سے کہہ رہا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے تیری رائے بتلا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ بیٹا بھی کس کا بیٹا تھا؟ آج کے ماں باپ اگر ان بیٹے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کر کے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو اس طرح بیٹا بنانے کی کوشش کریں کہ باپ کو، اگر باپ کا حکم ہے، باپ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو نبی علیہ السلام کے لیے وہ چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیسا بیٹا؟ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بیٹا کیسا ہے۔ بیٹے نے جیسے ہی سنا کہ میرا باپ یہ کہہ رہا ہے تو فوراً کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آہا کیا بیٹا ہے، قربان جائیے ایسے بیٹوں پر، ہزاروں سلام ہو ایسے بیٹوں پر۔ بہترین بیٹے نے کہا کہ ابا کر گزریے، ابو کر گزریے، ارے ذبح کیا جانے والا ہے، گردن پر چھری رکھی جانے والی ہے، لیکن قربان جائیے اس بیٹے پر کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ کر گزریے ابا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، آہا کیا بیٹا ہے۔ لیکن ابا 4 چیز پر دھیان دیجئے گا، بتلائیے بیٹا، رسی سے مجھے بہترین باندھ دیجئے، کم سن بیٹا کہہ رہا ہے۔ آج کا بیٹا کہتا ہے، آج کے بچوں سے کہا جائے کہ سنت کے مطابق چلنا، نبی علیہ السلام کا حکم بتلایا جائے، نہ گھر کی تعلیم ہے نہ بچوں کی تعلیم ہے۔ آج کے بچے کہاں نظر آتے ہیں؟ آج کے بچوں میں وہ تعلیم کہاں نظر آتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ مر چکے ہیں، کہ جو ماں باپ پہلے وہ ماں باپ تھے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں پر اس طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک گاڑی چلانا ہے، ایک رکشہ چلانا ہے، اسے بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بچوں کی تربیت کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تربیت سیکھنی پڑے گی۔ آپ کو بھی تربیت نہیں سیکھتے کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا 4 چیزیں بتلاتا ہوں کہ 4 چیز پر دھیان دینا۔ ابو نے کہا بتلاؤ کہ رسی سے مجھے اچھی طرح باندھ دینا، اس لیے کہ چھوٹا ہوں اچھلوں گا۔ ارے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن بیٹا کہہ رہا اچھلوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں رحم آ جائے، اس لیے مجھے اچھی طرح باندھ دینا، میں چھوٹا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سلام ہو ایسے بیٹے پر۔ دوسرے نمبر پر بیٹے نے کہا ابا چھری تیز کر لینا۔ باپ چھری تیز کر رہا ہے، بیٹا میں چھری تیز کر رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں چھری تیز کر لے۔ کیوں چھری تیز کرنا؟ اس لیے کہ رگ پر جیسے ہی چھری رکھی جائے شیرک فوراً کٹ جائے، میری گردن فوراً کٹ جائے اور میں اللہ کے سامنے فوراً پیش آ جاؤں۔ اللہ کے سامنے آپ مجھے پیش کرنا چاہ رہے، میں اللہ کے سامنے فوری پیش ہو جاؤں گا۔ واہ رے کیا بیٹا ہے۔ تیسرے نمبر پر بچے نے کہا ابا مجھے اوندا لٹا دینا، اس لیے کہ چہرہ اوپر ہو، باپ ہے آپ، باپ ہوا کرتا ہے، باپ کی محبت ہوا کرتی ہے۔ کون باپ ہے جو اس طرح ذبح کر دے اپنے بیٹے کو؟ تو کہا کہ ابو چہرہ اوپر ہوگا، میری محبت آپ پر غالب کہیں نہ آ جائے، اور دوسرے نمبر پر چہرہ نیچے ہوگا تو سجدے کے عالم میں میرے رب سے ملاقات کروں گا۔ واہ رے بیٹا، ایک بات سے 2 نقطہ نکال رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ محبت کا غلبہ ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر کہہ رہا ہے کہ میں سجدے کے عالم میں میرے رب سے ملاقات کروں۔ کیا تربیت کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مربی بنا دے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں۔ چوتھے نمبر پر بچہ کہہ رہا ہے ابو آپ مجھے ذبح کر لیں تو ذبح کرنے کے بعد خون کے فوارے اٹھیں گے،
اور میرے کپڑے پر لگ جائیں گے خون سے لہو لہان ہو جائے گا میرا کپڑا، دھبے لگ جائیں گے کپڑے پر۔ اب وہ ایک کام کرنا، وہ کپڑا لینا اور میری ماں کو دینا اور ماں سے کہنا کہ امی، ماں سے کہہ دینا کہ تیرا بیٹا اللہ کے حکم پر قربان ہو چکا ہے، تیرا بیٹا 100% کامیاب ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جب یہ چوتھے نمبر کی بات سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں زاروں قطار رونے لگا۔ اور ابراہیم کہتے ہیں میں نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے کہا کہ اللہ، ایک تو بیٹا اتنے دن کے بعد ملا اور اتنی بڑی آزمائش کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ قربان کر دو اپنے بیٹے کو۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ چوتھا لفظ جو ہے نا میرا دل کو زخمی کر دیا ہے، لیکن بیٹا قربان کر دوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا حکم سر فہرست ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیغام دے دیا۔ کیا پیغام دیا؟ دنیا چاہے کیسی بھی کوشش کر رہی ہو، دنیا چاہے جیسی بھی محنت کر رہی ہو، دنیا چاہے جو بھی تماشا کر رہی ہو، امت مسلمہ کو پیغام دے دیا۔ کیا پیغام دے دیا؟ یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کا حکم آ جائے تو بچہ بھی ہے تو اس کو انشاءاللہ قربان کر دینا۔ آج نیت کرو انشاءاللہ، دنیا کے ہزاروں حالات آ جائیں، دنیا کے ہزاروں مصیبت آ جائیں، دنیا کی ہزاروں پریشانیاں آ جائیں، دنیا ہزاروں کوششیں اپنی کر لے، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو کھپا دیں گے، ہم اپنی زندگی کو مٹا دیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بہترین پیغام وہ بچوں کا پیغام اور باپ کا پیغام دکھایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ کیا بہترین پیغام ہے؟ اور یہ صرف پیغام سننے کے بعد آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ پیغام، اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ پیغام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، تو سننے کے بعد صرف اتنا نہیں کہ اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بھی ایسی قربانی پیش کر کے بتلا دیا۔ اسماعیل کا حال تو یہ تھا کہ چھری رکھی گئی، دمبا لا کے رکھ دیا گیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی علیہ السلام پر اپنی گردن کو کٹوا کے بتلا دیا۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے نا کہ جنگ جاری تھی، اس جنگ کے درمیان اس صحابی نے پوچھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے کیا دینے والا ہے؟ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں میں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بہت کچھ مال ملے گا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بہت مکان ملے گا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بہت مالدار ہو جاؤ گے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچوں کے لیے ہم ایسا کر دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام پر قربان جاؤ، میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس جہاد میں جاؤ شہید ہو جاؤ گے، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ واہ رے، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ وہ صحابی کے ہاتھ میں خوشہ تھا کھجور کا، یوں اٹھایا یوں پھینکا اور ایسا مجنوں کی طرح گھس گیا اندر، کہتے ہیں کہ گھستا چلا گیا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کسی پکڑنے والے نے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے مت روکیے، میں دیکھ رہا ہوں، اس جنگ کے اندر دیکھ رہا ہوں، سیدھا جنت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کو دیکھ رہا ہوں۔ واہ رے مسلمانوں، کہاں سو رہے؟ کیا قربانی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ہم نے پڑھی اور صحابہ نے پڑھی؟ کیا ہمارا پڑھنا اور صحابہ کا پڑھنا ایک تھا کیا؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں، گھس گئے، دیوانہ کی طرح گھس گئے۔
جب جنگ ختم ہوئی تلاش کیا گیا تو صحابی وہ کونے میں ملے، لیکن ہزاروں زخم تھے. وہ دیوانہ، وہ مستانہ، وہ عاشق رسول، وہ نبی علیہ السلام کا محبوب، اللہ کا دیوانہ کیسا گھس گیا اندر. آج مسلمانوں سے کہا جائے کہ اسلامی شریعت پر چل کے دکھاؤ، نبی کی سنت پر چل کے دکھاؤ، تو کہتے ہیں مشکل حالات ہے مولانا، حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. اے دیوانوں، اے مستانوں، نبی کے عاشقوں، نبی کے صحابہ کو دیکھو. آج کے حالات پر ہم رونا روتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو قربان کر دینا تو مناسب سمجھا، لیکن ان کے سامنے جھکنا برداشت نہیں کیا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دو اس بات کی، اپنے آپ کو سکھاؤ اس بات کو، اپنی زندگی میں اس بات کو سکھاؤ، اپنی زندگی میں اس بات کو اتارو. ہزاروں حالات تو آ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے خلاف ہم کبھی نہیں جا سکتے. سنت و شریعت کو ہم اپنے گھروں میں لائیں گے انشاءاللہ، عشق رسول کو اپنی زندگی میں لائیں گے ہم انشاءاللہ، اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے اس کے لیے. آج کا مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ اس زمین پر چل رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے کہ نہیں گزار کے آتا ہے، میرے لیے قربانی دے کر آتا ہے کہ نہیں قربانی دے کر آتا ہے. چھوٹے سے حالات آئے، لیکن مسلمان جو رونا شروع کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے حالات ہے. ہم جتنے آشائش میں ہیں، ہمارے گھروں میں پنکھے لگے ہیں، ہم بہترین گھروں میں رہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اتنے بہترین گھروں میں نہیں رہا کرتے تھے، لیکن حکم آیا، قربانی پیش کی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کا میدان، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. یہ دیکھو قربانی، ہم قربانی کا مہینہ کہتے ہیں کہ قربانی آ گئی، لیکن نیت کرو کہ انشاءاللہ کہ ہم جانور کو تو ذبح کریں گے، ساتھ ساتھ میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ حقیقی معنی میں بھی انشاءاللہ اپنے آپ کی بھی قربانی پیش کریں گے. اور قربانی کس بات کی ہے؟ کہ اللہ کی جو خوشی ہے اس خوشی میں ہم رنگیں گے. اللہ جس بات سے ناراض ہوتا ہے اس چیز کی ہم قربانی دے کر اس چیز کو ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. سود کی رقمیں اللہ ناراض ہوتا ہے، چھوڑ دیں گے، قربانی دیں گے انشاءاللہ. ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے حکم کو توڑ نہیں سکتے انشاءاللہ. مسلمان وہ مسلمان ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے جنگ احد کے موقع پر پیچھے تھے نبی علیہ السلام. ابو طلحہ آگے کھڑے ہو گئے، تیروں کو روک رہے تھے. ایک تیر کوار، دوسرے تیر کوار، تیسرے تیر کوار، کہتے ہیں کہ چھلنی ہو گئے. ابو طلحہ چھلنی ہو گئے، خون کے فوارے نکلنے گئے، ہزاروں زخم آ گئے ابو طلحہ کے بدن پر. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہاں سے تیر کا وار آ رہا ہے. تیر کے وار کو دیکھنے لگے کہ تیر کا وار کہاں سے آ رہا ہے. سنیے اور دل کے کان سے سنیے، کہ عاشق کو دل کی محبت کے ساتھ سنیے. یوں نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ اٹھایا، دیکھنے لگے کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے. ابو طلحہ نے یوں دیکھا، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. تو ابو طلحہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کتنے پیارے کہ آپ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے محمد اپنا چہرہ اٹھا کے نہ دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا وار آ جائے آپ کے چہرے پر لگ جائے تو مجھے برداشت نہیں ہوگا، مجھے برداشت نہیں ہوگا. اپنا چہرہ نیچے رکھیے. کیا ابو طلحہ کے پیچھے ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن یا ان کا بیٹا نہیں تھا کیا؟ لیکن ابو طلحہ نے قربانی دے کر بتلا دیا امت مسلمہ کو کہ قربانی اس طرح دی جاتی ہے. ایک تیر کا وار آیا، کہتے ہیں کہ بازو کٹ گیا، ابو طلحہ زخمی ہو کر گر گئے، برداشت نہیں کر پائے. جیسے ہی زخمی ہو کر ابو طلحہ گرے، ہوش آیا،
سنیے مسلمانوں، دل کے کانوں سے سنیے، نبی کے عاشقوں دل کے کانوں سے سنیے۔ جیسے ہی ہوش آیا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانباز صحابی، وہ کلندر صحابی، وہ نبی علیہ السلام کے عشق و محبت میں قربانی دینے والے صحابی کو محبت میں دیکھ کر یوں کہا کہ وجبت وجبت وجبت، جا تجھے طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا قربانی دی تھی؟ کہا کہ وجبت، طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ مسلمانوں کچھ کر کے انشاءاللہ نیت کرو کہ قربانی دے کر جائیں گے، اور اللہ کے رسول خواب میں آ کر کہہ دے کہ وجبت، جا تجھ پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت انشاءاللہ اس بات کی آج ہم کریں انشاءاللہ کہ ہم قربانی انشاءاللہ اس بات کی پیش کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے محنتیں کرو گے انشاءاللہ؟ اور کل انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے اور کہیں گے کہ اللہ اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے قربانی جس طرح پیش کی تھی، باپ نے لٹا دیا تھا، نہیں معلوم تھا اسماعیل کو کیا نہیں معلوم تھا کہ اس کے ذبح کرنے کے بعد میری جان چلی جائے گی، اس کے باوجود اسماعیل نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ایک بات اور بتلاتا چلو، اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پر یوں چھری رکھی گئی، اور چھری رکھے جانے کے بعد اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پر چھری پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل کو کہا کہ جلدی دوڑو، میرا محبوب دیوانہ مستانہ وہ ننھا منہ بچہ جو ہے میری محبت میں، میری فرط محبت میں، میرے عشق میں قربان ہونا چاہتا ہے، اس کی چھری کو پکڑ لو، اگر ایک رگ بھی کٹ جائے تو دفتر میں سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یوں کوشش کر رہے ہیں کہ اسماعیل کی گلے پر چھری پھر جائے، دبانے کی کوشش کی کہ گردن پہ جلدی چھری پھر جائے اور میرا بیٹا اللہ کے یہاں قربان ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ نقطہ یہاں بھی لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، یہ بات بھی لکھی ہے کہ یوں چھری پھیرتے رہے۔ جب چھری پھر نہیں رہی تھی تو ابراہیم نے جذبے سے کہا کہ چھری تجھے کیا ہو گیا تو اس کے اوپر پھرتا نہیں ہے؟ تو اس چھری نے ابراہیم سے کہا کہ تم مجھے ایک مرتبہ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر پھر جائیے، میرا رب مجھے 70 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ تو اسماعیل کے اوپر چھری نہ پھرنا، ورنہ دفتر سے تیرا بھی نام نکال دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی قربانی آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ مسلمانوں آج بھی قربانی دے کر بتلاؤ، آگ میں جا سکتے ہیں؟ ابراہیم آگ میں کود پڑا، آگ میں تو جا سکتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یاد رکھنا، آگ جو ہے نا وہ باغ بہار بن سکتی ہے، تو یاد رکھو اگر ہم بھی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، گلستہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے انشاءاللہ۔ جس چھری کو اللہ تعالیٰ گردن پہ جب ابراہیم نے چلایا تو چلنے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یاد رکھو پوری دنیا کوشش کر لے کہ ہماری گردنوں پہ چھری رکھ دے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ نیت کر لو انشاءاللہ ایک ساتھ کہ قربانی انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ، ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہیے اللہ ان ہاتھ اٹھانے والوں کو قبول فرما لیجئے، ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جس محبت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ تیری محبت میں، تیرے نام کی وجہ سے اٹھایا ہے، اللہ ان کی محبت کو قبول فرما لے اور ان کو بہترین تربیت کرنے والا باپ بنا دے، ان کی عورتوں کو بہترین تربیت کرنے والی ماں بنا دے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔